اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون صدق اللہ العظیم۔ قل من یرزقکم، کہہ دو تمہیں رزق کون دیتا ہے۔ تو یہ کہہ دو کا لفظ ہے، مطلب تو ہوگا نا پوچھ لو۔ تو اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً، پھر ہر قرآن کے ماننے والے کو جس کا مقابلہ ہو کسی منکر خدا سے، اسے یہ فرما رہے ہیں کہ پوچھو کہ تم سب کو رزق کون دیتا ہے۔ من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے۔ یہ سے کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ من سے، آسمان اور زمین۔ پہلا سوال یہ کیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے، اس رزق کی تیاری میں زمین بھی اپنا فنکشن دے رہی ہے، کر رہی ہے، آسمان بھی اپنے فرائض اور منصب ادا کر رہا ہے۔ آسمان بھی فنکشن کر رہا ہے تمہارے رزق کے لیے، زمین بھی کر رہی ہے تمہارے رزق کے لیے۔ ان دونوں کو رزق کے لیے اپنا کام کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ، آسمان کا زمین کے ساتھ، زمین کا آسمان کے ساتھ، یہ کوآرڈینیشن کون کروا رہا ہے؟ یہ بت کروا سکتے ہیں جن کو تم پوج رہے، یہ شخص کروا سکتا ہے جس شخص کی پوجا ہو رہی ہے، یہ قبر کروا رہی ہے جس قبر کی پوجا ہو رہی ہے۔ ارے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ ایک سوال۔ نمبر 2، ام من یملک السمع والابصار، دوسرا سوال۔ ام یا کے معنی میں اور، یا پھر ہوتا نہیں یا، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ ام یا پھر من کون ہے؟ یملکو، ملک سے، ملک کے معنی اختیار، ملک کے معنی، اس سے فعل ماضی ہے مالا کا، مالا کا اسے اختیار ہوا۔ یملکو وہ اختیار رکھتا ہے، یملکو وہ اختیار رکھتا ہے۔ من یملک کیا ترجمہ ہے؟ کون اختیار رکھتا ہے؟ من یملک کون اختیار رکھتا ہے؟ ام من یملک یا کون اختیار رکھتا ہے، کون کنٹرول رکھتا ہے؟ السمع سننے کی طاقت پر، والابصار اور آنکھوں پر۔ تمہیں بینا کرنا یا تمہیں بہرا کرنا یا ان چیزوں کی طاقتیں تمہاری بحال کرنا، یہ کس کے اختیار؟ یہ سوال کرو ان سے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تیسرا سوال۔ وا کے معنی، من کے معنی، یخرجو فعل کون سا ہے؟ مضارع۔ الحی کون زندہ کو نکالتا ہے؟ من المیت، ویخرج المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے۔ یہ سوال کرو۔ ومن اور کون ہے؟ یدبر، تدبیر سے فعل ماضی ہے دبارہ، اس نے تدبیر کی،
یدبرو وہ تدبیر کرتا ہے، اور اسی سے میم لگا دیا یا کی جگہ پہ، مدبر کیا مطلب ہوگا؟ یہ کون سا اس میں فاعل بنانے کا طریقہ ہے؟ میں نے دو طریقے بتائے تھے، ایک تھا فاعل کے وزن پہ، اور ایک ہے یا کی جگہ مضارع کی علامت کی جگہ میم لگا دیا جائے پیش والا۔ دونوں کا فرق بتایا تھا کہ فاعل کے وزن پہ جو اس میں فاعل آتا ہے وہ کس سے آتا ہے، اور میم والا جو اس میں فاعل آتا ہے وہ کس سے آتا ہے۔ کہ مضارع کی علامت کی جگہ میم، اور آخری حرف یہاں را ہے، اس سے پہلے با ہے، اس کے نیچے زیر کسرہ۔ یہ اس میں فاعل بنانے کا طریقہ تھا۔ کیا بتایا تھا؟ اگر 3 حرف والا فعل ہو، فعل ماضی، تو پھر تو فاعل کے وزن پہ آتا ہے۔ اگر دابرہ ہوتا تو دابر ہوتا، لیکن یہ 3 سے زیادہ تھا، تو لہٰذا یہ فعل مضارع سے بنے گا۔ فعل مضارع کی علامت ہٹا کر میم پیش والی لگانی ہوگی، اور آخری حرف سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر دینی ہوگی، تو یہ اس میں فاعل بن جائے گا۔ جیسے یدبرو سے مدبر، یستغفرو سے مستغفر، یعلم سے معلم، یتعلم سے متعلم سیکھنے والا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون تدبیر کرتا ہے الامر معاملے کی، دنیا کا زندگی کا معاملہ کون چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ آپ ان سے سوال کیجئے، یہ سارے سوالوں کا جواب ایک ہی۔ اب یہاں فاسا یقولون کے لفظ پہ غور کیجئے، اس کا سسٹم سمجھ جائیے، اس لفظ کی جو ساخت ہے وہ سمجھ جائیے، بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ فا بس، تو پھر سین کیا ہے؟ مضارع کو مستقبل کے معنی میں کرنے کے لیے۔ باقی کیا رہ گیا؟ یقولون کس سے مشتق ہے؟ یقولون قول سے۔ قول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہنا، بولنا۔ اس سے فعل ماضی کیا آتا ہے؟ قال، اس نے کہا۔ مضارع کیا آتا ہے؟ یقول، وہ کہتا ہے۔ یقولو کی جمع کیا ہے؟ یقولون، وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے۔ سین لگایا تو اب کہتے ہیں ختم، صرف کہیں گے۔ سیقولون، وہ سب کہیں گے۔ فسیقولون، تو وہ سب کہیں گے۔ یعنی اگر آپ ان سے یہ سارے سوال کریں تو جواب ایک ہی ہے، وہ سب یہی کہیں گے، اللہ۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان کوآرڈینیشن کروانے والا، ایک دوسرے کی وہ مدد کرتے ہیں، اور پھر جا کے انسان کی خوراک نکلتی ہے، رزق آتا ہے، اور جانوروں کا رزق بھی آتا ہے، کیڑے مکوڑوں کا بھی رزق آتا ہے، سانپ بچھو کا بھی رزق آتا ہے، جنگلی جانوروں کا، سمندر کے حیوانات کا، سب کا رزق پیدا ہوتا ہے آسمان و زمین کی ایک خاص قسم کی کوآرڈینیشن کی وجہ سے۔ زمین ہو، آسمان سے سورج نہ ہو، پانی نہ برسے، کیسے اگے گا کچھ؟ رزق کیسے آئے گا؟ آسمان ہو، زمین کے اندر وہ پاور نہ ہو جو آپ کی جو نشو نما اور رویدگی، جو زمین کے اندر پاور ہے رویدگی کی، اگر وہ ختم کر دی جائے، بالکل بنجر کر دی جائے، تو کیا کرے گا آسمان؟ دونوں کی پاورز دینا اور پھر ان پاورز کو کوآرڈینیٹ کروانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ من یرزق، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ کون ہے جو تمہارے صلاحیتوں کا مالک ہے؟ جو تمہیں صلاحیتیں ملی ہیں وہ بھی تو اللہ نے دی ہیں۔ سب سے بڑی صلاحیت سننے کی، اس کے بعد دیکھنے کی، یہ دونوں صلاحیتیں اللہ کی۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ،
زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے پیدا کرنا یہ کس کے بس میں ہے؟ زمین مردہ ہوتی ہے، اس سے نباتات اگاتے ہیں، اور جس کے اندر اگنے کی طاقت ہو وہ زندہ ہے۔ نباتات کٹ جاتی ہے، ایک مردہ شکل میں ہوتے ہیں، اسے زندہ کھاتا ہے اور زندگی پاتا ہے، پھر انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، یہ تو مشہور بات ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلمان سے کافر، کافر سے مسلمان، کافر مردہ ہے روحانی طور پر، لیکن اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ زندہ ہے، اور مسلمان ہے، اللہ کا نبی ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور بیٹا کافر ہے، تو زندہ سے مردہ، ہر لحاظ سے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ، یہ جو چیزیں، یہ جو ایک دنیا میں ایک نظام ہے، یہ کس نے قائم کیا؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ سارے سسٹم جو اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، آسمان کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، تاروں کا، تمہاری سانس لینے کا، تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے جسم کے اندر چیزیں جو اپنی ورکنگ آرڈر میں ہیں، یہ سارا سسٹم من یدبر، کون ہے جو اس کو مینیج کر رہا ہے، جو معاملات کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے؟ ارے عقل ہے تو اس کو سوچو۔ سب کا جواب سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ ایک انسین پاور ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور اس کا نام اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، فا کے معنی کل، بس نتیجے کے لیے ہوتا ہے نا فا، تو نتیجہ نکلا کہ کل تم کہہ دو، آ کیا، لا نہیں، فا پس، افلا کیا، تو کیا نہیں، تو کیا نہیں، تتقون تم سب ڈرتے ہو، تم سب تقوی رکھتے ہو، تم سب ڈرتے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی کسی کا جو ڈر ہوتا ہے وہ منفی ہوتا ہے، یہ منفی نفسیات ہوتی ہے سوائے اللہ کے ڈر کے۔ اللہ کا ڈر ایک پازیٹیو نفسیاتی معاملہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے ڈر سے انسان کا ضمیر روشن ہوتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، اور پھر اس سے تمام علوم دنیا سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے اسے دنیا سمجھ آتی ہے، جو اللہ سے ڈر ختم کر دیتا ہے وہ پھر دوسروں کا ڈر پالنے لگتا ہے، اور دنیا اسے سمجھ نہیں آتی، وہ ان کے نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ سارے محدود ہیں، لمیٹڈ لوگ ہیں، اللہ ان لمیٹڈ ہے۔ تو اس کے ڈر میں آ کر انسان کی سوچ بھی بہت وسیع ہو جاتی ہے اور ہر چیز سمجھ آنے لگتی ہے۔ یہ فرمایا کہ کسی بھی صاحب تقوی کی بصیرت سے ڈرو، وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ بہت کچھ دکھا سنا دیتا ہے، اس کی ایک کاز ہے، اس کا سبب ہے، تو اللہ کی ذات میں گم ہوتے ہیں اور وہ ڈر رکھتے ہیں اللہ کی ذات کا، پھر کائنات کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، جب اس وسیع سینیریو میں دیکھتے ہیں ان کے علم میں وہ باتیں آتی ہیں جن تک آپ نہیں پہنچتے۔ اس لیے فرمایا اللہ کا تقوی رکھو، بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ کبھی دیکھیے گا دنیا کے خیالات سے اپنے آپ کو پاک کیجیے، تھوڑا دیر اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر میں اپنے آپ کو لے آئیے، آپ دیکھیں گے کہ بالکل دل سے سارے غم اور غبار ختم ہو گئے ہیں، کئی پردے ہٹ گئے ہیں، دنیا آپ کو اور طرح نظر آنے لگی۔ محنت کیجیے، کبھی دیکھیے اس انداز میں۔ اس لیے اللہ دعوت دیتا ہے قرآن میں بار بار، افلا تتقون، کیا تم تقوی نہیں رکھتے، افلا تعقلون، کہ عقل نہیں کرتے۔ عقل پہ جو پردے چھائے ہوئے ہیں وہ پردے ہٹاؤ گے تو عقل کام کرے گی نا۔ اب تو تمہاری عقل کام کر رہی ہے ان پردوں کے اندر، پھر پوری طرح تو نہیں کر رہی۔ اچھا جی، تو بتا دیا یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اب میں ترجمہ لے کے چلتا ہوں، ایک آیت میں آئیڈیل انداز میں سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ فا کے معنی ذالکم، یہ
یہ ذالکہ سے ہے، ذالکہ ایک آدمی کو کہنا ہو، ذالکہ بہت سے لوگوں کو کہنا ہو ذالکہ تو کہا جاتا ہے ذالکم۔ تو تم سب سن لو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ۔ اللہ کا تعارف یہ ہے، اگر مزید تعارف چاہیے تو سن لو، ربکم وہی تمہارا پروردگار ہے، الحق حقیقتاً، وہی حقیقتاً تمہارا رب ہے، مولا ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمہاری پرورش کرنے والا ہے، تمہیں سب کچھ دینے والا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر سوال دے دیا، مان لیا نا کہ اللہ ہی مالک برحق مالک ہے، اللہ کہتے ہیں جب تم نے مان لیا فماذا تو پھر کیا رہ گیا؟ بعد الحق، حق کے بعد جب حق معلوم ہو گیا تو پھر حق معلوم ہونے کے بعد کہ یہ حق ہے تو حق کے علاوہ پھر کیا ہوگا اگر تم اس طرف جھکو گے؟ الا الضلال، سوائے گمراہی، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جو صرف حق جو حقیقتاً ہو۔ جب اللہ کے علاوہ کہیں اور توجہ کرو گے اس کا مطلب ہے تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، ارے کہاں پھیرے جا رہے ہو، کہاں اپنے رخ موڑے جا رہے ہو، کہاں پلٹتے جا رہے ہو؟ کیوں نہیں کنسنٹریٹڈ ہوتے، فوکسڈ ہوتے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، حنیفاً، بالکل یکسو ہو جاؤ، اللہ اللہ اللہ، جس چیز کو دیکھو اللہ کی نظر سے، اللہ کو حق جان کر تقوی کی نظر سے دیکھو۔ کذالک حقت کلمۃ ربی، کا کے معنی، کا کے معنی کی طرح، ذالکہ اس، کذالک اسی طرح، حقت ثابت ہو گئی، حق کا فعل ماضی مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے حقت، حق کا ثابت ہو گیا، حقت ثابت ہو گئی، کیونکہ کالمہ کا لفظ مؤنث ہے اس لیے حقت کہا، لیکن اردو میں کالمہ کا لفظ مذکر ہے، بات، بول، بول کا لفظ عربی اردو میں مذکر ہے، لہٰذا ہم ترجمہ مذکر کریں گے، عبارت مؤنث ہے۔ حقت ثابت ہو گئی، کالماتو کالمہ بول، رب بات، ربی کا تیرے رب کی بات، حق ثابت ہو گئی، حق ہو گئی۔ علی الذین، ان لوگوں پر جو فاسقو، انہوں نے فسق کیا، یعنی اللہ کے حکم سے باہر نکلنے کی کوشش کی، انہم بے شک وہ لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ جب بڑے بڑے کافر ایمان نہیں لائے تو حق بات، اللہ کی بات ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آگے فرمایا قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر ان کے شرک پر اعتراض کیا جا رہا ہے، فرمایا قل کہہ دو، هل من شرکائکم، کیا، من کوئی، شرکا شریک، جمع، شرکائکم تمہارے شریک، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، جن جن کو اللہ کے علاوہ شریک کرتے ہو کیا ان میں سے کوئی ہے، من یبدأ الخلق ثم یعید، مان کے معنی یبدأ شروع کرتا ہے، بادہ بدایت سے، ابتدا اسی سے ہے، بادہ اس نے شروع کیا، یبدأ وہ شروع کرتا ہے، الخلق پیدائش کو، اس پوری کائنات کی پیدائش کے مرحلے کو یا انسان کی پیدائش کو شروع کرتا ہے، ثم پھر یعید اعادہ کرتا ہے، ریپیٹ کرے گا، جو اسے دوبارہ کرے گا، یعنی تم مر جاؤ گے، ایک بار ختم ہو جاؤ گے، پھر وہی کہ وہی عبد الماجد دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ آج ایک عبد الماجد ہے، یہی عبد الماجد دوبارہ پیدا ہوگا مرنے کے بعد، اللہ اسے دوبارہ بنائے گا، ثم یعیدہ پھر وہ پیدا ہوگا، یہ آسمان و زمین سب ختم ہو جائے گا، پھر اللہ ایک نئی دنیا اور پیدا کرائے گا۔ تو کیا تمہارے شرکا شریکوں میں سے کوئی ہے جو کہ یہ پیدائش کے کام کو اولاً کرتا ہے اور پھر دوبارہ کرتا ہے؟ قل اللہ کہہ دو کہ اللہ ہے،
یبدأ الخلق کا جو تخلیق کو اول کر پیدا کرتا ہے، شروع کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر اسی کو دہراتا ہے، فأنا توفکون تو کہاں تم بہکے جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم فرما دیجئے کیا تمہارے شرکاء میں سے ہے کوئی من یہدی جو ہدایت دے الی الحق کی حق کی طرف؟ قل اللہ یہدی للحق فرما دیجئے کہ اللہ ہے جو کہ حق کی ہدایت دیتا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے افمن تو کیا جو افمن یہدی تو کیا جو ہدایت دیتا ہے الی الحق کی صحیح رستے کی طرف، احق وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کہ اس کو فالو کیا جائے، ام یا پھر وہ زیادہ حقدار ہے من لا یہدی، نہیں یہدی ہوتا تو ہدایت دیتا ہے، لا یہدی یعنی لا یہتدی جو خود بھی ہدایت پر نہیں ہے، جو ہدایت آپ کو صحیح رستے پہ دے رہا ہے، آگے آگے چل رہا ہے، آپ کو بھی لے کے جا رہا ہے، کیا وہ فالو کیے جانے کے زیادہ حقدار ہے یا وہ زیادہ حقدار ہے جو خود بھی ہدایت پر نہیں؟ من لا یہدی جو خود بھی الی الحق جو خود ہدایت نہیں پاتا بیچارہ، حق کو نہیں پا رہا، امن لا یہدی یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں پاتا، الا مگر ان یہدا کہ اسے ہدایت دی جائے، اسے بھی ہدایت دی جائے تو تب ہدایت پائے گا۔ جتنے انسان ہیں سب کو ہدایت ملتی ہے تو آگے ہدایت کسی کو دے سکتے ہیں۔ فما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، فا تو ما کیا لام کے لیے، کم تم سب کے، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا، کسی کو کہنا ہو نا یار تجھے کیا ہو گیا، ما لاکا اور جمع ہو تو ما لکم، ارے اسے کیا ہو گیا تھا، ما لہو، فما لکم تو تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون کیسے فیصلے کرتے ہو اپنی زندگی کے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کیسے جھکتے ہو۔ آگے مشرکوں کے بارے میں فرمایا، ان کا نفسیاتی عارضہ بیان فرمایا، وما یتبع اکثرہم، وا کے معنی ما یہاں نہیں کے معنی میں، وما یاد رکھیے اللہ سے پہلے جب آئے گا نہیں کے معنی میں ہوگا، یہاں اللہ ہے نا، وا ما یتبع پیروی کرتا، اکثر اکثریت، ہم اکثرہم ما یتبع اکثرہم الا یعنی پیروی کرتی ہے تو صرف اسی کی کرتی ہے، کس کی، ظنن گمان، بس ایک بات ایسے ہلکی سی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ایسے ہی ہوگا، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ آگے فرمایا ان الظن بے شک گمان، لا یغنی اغنا اس نے فائدہ دیا، یغنی لا یغنی من الحق کی حق سے، حق کے معاملے میں، شیئن کچھ بھی۔ اللہ کا قرآن یقینی علم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یقینی علم ہے، اس کے علاوہ جتنا آپ کا دماغ فیصلوں تک پہنچتا ہے وہ گمان ہیں اس کے مقابلے میں، تو جب وہ موجود ہوں تو پھر دماغ کی باتیں گمان ہیں، تو لہٰذا یاد رکھو گمان حق کے مقابلے پر کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ان کی روشنی میں جو دماغ نے فیصلہ کیا وہ حق ہے، جو ادھر ادھر سے آوازیں آئیں وہ گمان ہیں۔ یاد رکھو گمان حق کے معاملے میں کوئی فائدہ، حق کے مقابلے پر کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو بھائی حق کیا ہے، قرآن ہے۔ فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، وا کے معنی یہاں بھی ما نہیں کے معنی میں، کانا ہے، ھذا القرآن
وما کان ھذا القرآن، قرآن نہیں ہے ان کے، یعنی یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ یفترا گھڑ لیا جائے، افطرا سے، افطرا کے معنی جھوٹ گھڑنا، ارے یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، کوئی گھڑ نہیں سکتا اس کو، فلاکن، اور لیکن تصدیق، یہ قرآن تصدیق ہے، ویریفیکیشن ہے، الذی، جو کچھ بین یدیہ، اس کے پاس ہے، میں نے کہا تھا بین یدین کے معنی ہوتے ہیں ہاتھوں کے سامنے، ہاتھوں کے درمیان، تو جو سامنے چیز ہوتی ہے وہ ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے، اس کے پاس ہوتی ہے، بلکہ یہ تصدیق ہے اس کی جو اس کے پاس ہے، وتفصیل الکتاب، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے، اللہ کی طرف سے جو کتابیں آتی ہیں وہ اپنے اصول میں ایک ہیں، اور قرآن ان سب کا ایک اتھینٹیکیٹڈ ورژن ہے، تفصیل الکتاب، اور یہ اس کو واضح کر کے، علیحدہ علیحدہ کر کے تفصیل سے بیان کر رہا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے یہ قرآن تحفہ تمہیں ملا ہے۔ ام یقولون افتراہ، ام کے معنی کیا، یا یقولون، افطرا اس نے گھڑ لیا، ہو اس کو، اس قرآن کو اس نے گھڑ لیا، یعنی نبی پاک پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے خود گھڑا ہے اس کو، کل فاتو، تم لے آؤ، بصورت، کوئی ایک صورت، مثلہ، بصورت مثلہ، صورت، فاتو بصورت مثلہ، تم اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ، کل فاتو بصورت مثلی، کہہ دو کہ تم اس جیسی ایک صورت تو لے کے آؤ، وادعو، اور بلا لو، من، جس کو، استطعتم، تمہیں استطاعت ہو، جس کو بلا سکتے ہو فار ہیلپ، بلا لو، اپنے ان خداؤں کو بھی بلا لو، اپنے جنات کو بھی بلا لو، جو تم سمجھتے ہو کہ حضور کے ساتھ خدا نخواستہ ایک جن ہے، وہ جن آ کے ان کو ایسے لیسن دیتا ہے، سبق دیتا ہے، تم بھی اپنے جن بلا لو، بلا لو جس کو بلانا ہے، عرب کے بڑے بڑے شاعروں اور خطیبوں کو بلا لو، بڑے بڑے فصحاء و بلغاء کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کیونکہ اللہ نے تو کلام بھیجا، اللہ کے علاوہ جس کو دعوت دینی ہے، دعا کرنا ہے، جس سے کر لو، ان کنتم صادقین، تو اس جیسی صورت لے کے آؤ اگر تم سچے ہو، یہ کہتے ہیں جھٹ، حضور نے گھڑ، تو یہ چیلنج ہے، آگے اللہ میں کہتے ہیں بل کے، یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا یہ دل میں بھی یہ شک نہیں ہے، اوپر اوپر کہتے ہیں، پتہ انہیں بھی ہے کہ وہ اللہ کا کلام، فرمایا بل کے کذبو، انہوں نے جھٹلا دیا، بے، اس چیز کو، ما، جو، لم یحیطو، جس کا احاطہ نہ کر سکے، بعلم ہی، اپنے علم سے، کبھی ہوتا ہے نا انسان اپنے معلومات کی روشنی میں اس کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بھئی ہے تو کس محمد کا کلام تو نہیں ہے، یہ تو کنفرم ہے، لیکن کہتے تھے یہ آپ نے خود گھڑ لیا، کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کا رشتہ، محمد ایک جو بظاہر ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، ان تک اللہ کا کلام آتا ہے، ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، یہ سمجھ نہیں آنے والی چیز، کیونکہ ہم سے نہیں ہوئی نا، جو بندہ کا اپنا ایکسپیرینس نہ ہو، بندہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، تو کہنے لگے وادعو، کہنے لگے بل، اللہ فرماتے ہیں بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، بما لم یحیطوا بعلمی، جس کا احاطہ ان کا علم نہیں کر سکتا تھا، ولما، اور نہیں، یاتی، آئی، ہم، ان کو، تعویلہ، اس کی سمجھ، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلا دیا ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے،
فانظر تو دیکھ لیجئے کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیسا تھا۔ یہ ایک الزامات کی نوعیت تھی۔ آگے بھی مختلف قسم کے الزامات کی بات آ رہی ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ، ان میں سے یہ کون ہیں؟ جن میں سے مشرکین مکہ، مَن یُؤْمِنُ بِهِ، جو اس پر ایمان لائے، منہم ان میں سے، یؤمن بھی جو ایمان لائے، ومنہم من لا یؤمن بھی نہیں لاتا، ان میں سے کچھ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یا یوں بھی مطلب ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ، اور تیرا رب زیادہ جاننے والا ہے بالمفسدین، فسادیوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، فَقُلْ، تو فرما دیجئے، لی، میرے لیے ہے، عملی، میرا عمل، وَلَكُمْ، عملکم۔ چلیں جی، ایمان لے آئے بہت اچھا، نہیں بھی لاتے اوکے، اپنی اپنی جگہ پہ رہو، رکاوٹ تو نہ ڈالو دوسرے کے کام میں۔ لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عملکم، تمہارا عمل تمہارے پاس۔ انتم بریئون، تم لوگ آزاد ہو، بری ہو، علیحدہ ہو، لا تعلق ہو، مما اعمل، اس سے جو میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں لا تعلق ما تعملون، جو تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہو، جو میں کر رہا ہوں اس سے تمہارا تعلق۔ نیکسٹ، وَمِنْهُمْ من یستمعون، وہ سنتے ہیں، الیک، آپ کو، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کو غور سے سنتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں، دوسرے لفظوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ نہیں سنتے، اور جو نہیں سنتے ان کو کوئی نہیں سنا سکتا نا، جو سننا ہی نہ چاہے بات۔ فرمایا آ فا انتا، تو، آفا انتا، تو کیا تم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تسمعو، تم سناتے ہو، تم سناؤ گے، الصم، بہرے کو، ہے جو بہرا ہے اسے آپ سنا سکتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں ایمان اور حق کے بارے میں یہ لوگ جو سننا ہی نہ چاہے، آنکھ کانوں میں پردے، کانوں میں انگلیاں دے دے، نہیں سننا چاہتا، اسے یہی کہا جائے گا نا، افانت تسمع، تم تو کیا بہرے کو تم سناؤ گے، ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ ومنہم من ینظر الیک، اور ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، اور بہت سے ہیں جو آپ کو، آپ کی ہدایت کی بات کو، کئی ہیں جو نہیں دیکھتے۔ تو افانت تہدی العمي، تو کیا اندھوں کو آپ ہدایت دیں گے، ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں۔ یعنی سنتے کو تو سنایا جا سکتا ہے، جو نہیں سننا چاہتا آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ دیکھتے کو تو، بینا کو تو دکھایا جا سکتا ہے، جس نے آنکھیں کھلی رکھی ہوں آپ دکھا سکتے ہیں، لیکن جس نے آنکھیں ہی بند کر لی ہوں، یہ اندھا ہو گیا ہو، آپ اسے دکھا سکتے ہیں؟ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، شیئن، کچھ بھی، ولکن الناس، اور لیکن لوگ، انفسہم، خود اپنے آپ پر، یظلمون، ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، حقیقت بھی دیکھو، نہیں دیکھنا چاہتے، اپنے اوپر ظلم کریں۔ اللہ نے کان دیے ہیں کہ حقیقی اچھی باتوں کی محفلوں میں بیٹھ کے سنو، نہیں سننا چاہتے، آپ نہیں سنا سکتے، خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو آپ نہیں بچا سکتے۔ لیکن یہ ظلم سمجھ نہیں آتا، بندہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ آئے گا تو اس دن سمجھ آئے گا جب بظاہر دنیا کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، دنیا کے پردے ختم ہو جائیں گے، حقیقت کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ خوش نصیب ہے جنہوں نے آج ان آنکھوں کو کھول لیا، آج ان آنکھوں کو، دل کی حقیقت دیکھنے والی آنکھوں کو، ضمیر کو، جس نے آج زندہ کر لیا، خوش نصیب ہے۔
اس دن تو کھلیں گی کھلیں گی. مایا و یوم، یہ آنکھیں کب کھلیں گی؟ یوم، جس دن یحشرو، اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، ہم ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا. اور جن جمع کرے گا اس دن یہ زندگی جو تم گزار چکے ہو اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہوگی؟ سنو. کأن، گویا کہ تمہیں ایسے لگے گا کہ لم یلبسو، ان لوگوں کو ایسے لگے گا گویا کہ وہ نہیں رہے دنیا کی زندگی میں، جو آج لگتی ہے بڑی زندگی پڑی ہے، بڑی گزار لی ہے. جب قیامت کے دن سب اکٹھے ہوں گے تو کہیں گے لم یلبسو، وہ تو نہیں رہے، الا، مگر، ساعتن، بس ایک گھڑی، من النہاری، دن کا بس ایک چھوٹا سا کوئی دن تھا. بس اس دن اللہ نے ہمیں زندگی دی تھی، بھائی اتنا وقت ہی گزارا ہے. بے شک 90، 100 سے اوپر سال گزارے ہوں گے، وہ ایسے لگے گا اس دن. یتعارفون بینہم، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، ایک دوسرے سے یہ باتیں کریں گے. یار وہ کتنا رہے تھے یار ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بس ایک پل ہی تھا جو گزر گیا. اللہ نے تو ہمیں کوئی زیادہ مہلت ہی نہیں دی اس وقت. اس وقت یہ سمجھو گے قد خسر الذین کذبوا، تو گھاٹا کھا گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، جنہوں نے آج قیامت کے اس منظر جب اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، جنہوں نے اس منظر کو یاد نہ رکھا، اس منظر کو بھول گئے، فرمایا وہ گھاٹے میں پڑے. کامیاب وہ ہے جو آج دنیا کی زندگی میں اس منظر کو یاد رکھے ہوئے ہے. آج دنیا کی زندگی میں اسے احساس ہے میں نے اللہ کو جا کے ملنا ہے، اس کی تیاری کرے گا وہ کامیاب ہے. جو اس کی تیاری نہیں کرے گا وہ اس دن پتہ چلے گا میں کھو بیٹھا سب کچھ، میرے ہاتھ سے سب نکل گیا اور اس کا دوبارہ چانس بھی نہیں ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا وہ گھاٹے میں پڑے. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. نیکسٹ چانس نہیں ہے، کوئی دوسرا چانس، تیسرا چانس، نو چانس. اب یہ کافر مشرکین مکہ خاص طور پر جو نبی پاک جیسی ہستی سامنے ہیں اور ان کا انکار کر رہے ہیں، ان کا انجام تو بھیانک ہونا ہی ہے. جو انکار کر رہے ہیں ان کا انجام بھیانک ہونا ہی ہونا ہے، لیکن وقت کا اللہ نہیں بتا رہے. فرما رہے اور اما، یا تو، نوری، ہم دکھائیں گے، نوری یننا، ہر حال میں دکھائیں گے، کا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، ان کا یہ انجام یا تو ہم ہر حال میں آپ کو دکھائیں گے، بعضا، کچھ، سارا انجام ضروری نہیں ہے آپ کو دکھایا جائے، دنیا میں آپ کو کچھ ان کا انجام دکھائیں گے. الذی، کون سا انجام؟ الذی، وہ جو، نعیدو، ہم وعدہ کر رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ہم، ان کو، جس انجام کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، یعنی دو سے دو میں ان کو دھمکا رہے ہیں، وہ انجام کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے. او، یا تو دکھائیں گے، او یا پھر ناتوفینکا، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے، تب ان کا انجام ہوگا. گارنٹی ابھی آپ کو یہ نہیں دیتے کہ آپ کی زندگی میں ان کا یہ انجام ہوگا کہ بعد میں ہوگا، لیکن انجام ہوگا، دنیا میں بھی ان کا برا انجام ہوگا. یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ بالآخر مکہ سے سارے کے سارے نکال دیے گئے یا مار دیے گئے یا وہ اسلام لے آئے. یہ ان کا انجام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا. یا ہم آپ کو وفات دیں گے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو الینا مرجع، لوٹنا، ہم، ان سب کا لوٹنا، ریٹرن ٹو اس، ان سب کا لوٹنا تو ہماری طرف ہے.
آگے کیا ہے؟ الینا مرجعہم، ان سب کا لوٹنا کچھ انجام دنیا میں خراب ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے باقی انجام اچھا ہوگا؟ نہیں، اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، آخرت میں باقی انجام ہوگا ان کا بھیانک۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، کیسا انجام ہوگا ان کا آخرت میں؟ فرمایا ثم، پھر اللہ شہید دیکھ رہا ہے، گواہ ہے، اللہ کے سامنے ہی ہے نا، ما یفعلون، جو کچھ علی ما یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ کی گواہی ہے نا، تو اس کے مطابق سزا ملے گی نا، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر کیا سزا ملے گی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ایک اصول یاد رکھو کہ ہر امت کا ایک کوئی نہ کوئی رسول ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب ان کا وہ رسول آ جائے، جب تک رسول نہ آئے پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے، تو انسان اگر کوئی غلط کام کر بیٹھے تو قابل معافی ہے، لیکن جب وہ رسول آ جائیں، رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا ایک ترازو ہوتا ہے جو اترتا ہے، جو حق اور باطل کو واضح بتا دیتا ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، دو پلڑے ہیں، ایک حق کا پلڑا ہے ایک باطل کا پلڑا، وہ آ کے آپ کو بتا دیتا ہے۔ اب آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ اپنا وزن حق کے پلڑے میں لے کے جاتے ہیں کہ باطل کے پلڑے میں۔ جب تک ترازو نازل نہ ہو اس وقت تک وزن کا پتہ، حق اور باطل کا پتہ، رسول فیصلہ کن ہستی ہوتے ہیں، تو لہٰذا جب رسول آ جائے گا تو پھر اب آپ کو کہیں نہ کہیں ایک طرف اپنے آپ کو کرنا ہوگا، یا حق کی طرف یا باطل کی طرف۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب بھی اس امت کا رسول آ جاتے ہیں، قُضِیَ بَيْنَهُمْ، پھر ان میں فیصلہ ہو جاتا ہے بالقسط، انصاف سے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، جب یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، انسان جو دنیا کی زندگی میں مست ہے اسے صرف اپنا اگلا گھنٹہ نظر آ رہا ہے، یا پچھلا گزارا ہوا گھنٹہ یاد ہے، یا پیچھے گھر یاد ہے، آگے کی ڈگری یاد ہے، یا آگے کی نوکری یاد ہے، اور پیچھے کی زندگی کی محرومیاں یا عیاشیاں یاد ہیں، وہ تو سمجھتا ہے یہ دنیا ہی کی زندگی میں مست ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی زندگی، کھو جاتا ہے اس میں۔ کوئی بندہ جو بات کرے عجیب سی لگتی ہے، لگتا ہے یہ خیالوں کی بات کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس زندگی کو ابھی دیکھا نہیں نا۔ انسان بیچارہ اپنی ایکسپیرینس کے اندر محدود ہوتا ہے نا، سوچتا وہی ہے جو اس کے دائرہ علم میں ہوتا ہے۔ لہٰذا کافر بھی جب مست تھے اپنی زندگی میں، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے تھے، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدے کب ہوں گے؟ یہ جو ڈرا رہے ہو جہنم، جنت، حشر، قبر، میزان، پل صراط، یہ جو ساری باتیں، اعمال کا وزن ہوگا، نیک اعمال والے ادھر ہوں گے برائی والے ادھر، یہ سب کب ہوگا؟ کیا بڑی زندگی گزر گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 52 سال ہو گئے آپ کو، ہمیں بڑی زندگی ہوگی، بڈھے ہو گئے ہیں، آج تک تو نہیں ہوا۔ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، ارے یہ وعدہ کب ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے رسولوں کو اس طرح کہا جاتا رہا، ہر رسول کو اس کا مقابلہ کرنا پڑا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بھی لوگ اس طرح کے حفوات بکیں گے۔ قل، فرما دیجئے، لا املک، میں اختیار نہیں رکھتا۔ تمہارا انجام کب ہوگا یہ برا؟ لا املک، میں اختیار نہیں رکھتا، لنفسی، خود اپنے اوپر۔ تمہارا انجام تو دور کی بات ہے، میں کیسے بتاؤں کہ کب ہوگا؟ میں اپنے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتا، ضررن، کسی نقصان کا، ولا نفعن، اور کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، الا، مگر، ما شاء، جو چاہا، اللہ، اللہ نے، یعنی میرے پاس کچھ اختیار اللہ نے عطا مجھے فرمائے، مگر حتمی طور پر میں ہی اپنے اختیار رکھنے والا نہیں ہوں۔ اللہ جو مجھے نفع دینا چاہے وہ خود دیتا ہے، جو نقصان دینا چاہے وہ خود دیتا ہے۔
ہاں کبھی اختیار اللہ نے دیا، فرشتے آئے اور کہا کہ کہیں تو آپ کے لیے یہ جو طائف والے جنہوں نے آپ کو تنگ کیا ہے ان کو ان دو پہاڑوں میں پہاڑوں کا فرشتہ آ کے کہتا ہے کروں، حضور کو آ کے اختیار ملا کہ بول فرمائیے، لیکن حضور نے فرما دیا نہیں، ان کو تباہ و برباد نہ کیجیے۔ لکل امت اجل، البتہ یہ بات طے ہے کہ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے۔ لکل امت، ہر امت کے لیے اجل، ایک مدت معینہ ہے۔ فلا اذا جاء، جب آ جائے گی اجل وہ مدت، ہم ان کی، جب ان کی وہ مدت آ جائے گی، فلا تو نہیں، یستاخرون وہ تاخیر کر سکیں گے، ساعتن ایک لمحہ بھی۔ یہ مجھے نہیں پتا کب آئے گی، لیکن ہر قوم کی ایک مدت متعین ہے، جب تمہاری آئے گی تو پھر لیٹ نہیں کر سکو گے۔ ولا یستقدمون، اور نہ ہی پہلے سکتے ہیں۔ آج تم کہو مدت ہے آج سے کچھ سال بعد کی، تم کہو نہیں آج ہی عذاب دے دو تو نہیں ہوگا، اور جب عذاب آ جائے گا تم کہو نہیں آج عذاب نہ دو، تھوڑا سا ایک دن کی مہلت دو، تو مہلت نہیں ملے گی۔ تم یہ نہ سوچو کہ کب آئے گا، تمہیں یہ دیکھنا چاہیے اے نبی انہیں فرما دیجئے، کل فرما دیجئے کیا رأیتم، تم نے دیکھا، تمہارا خیال ہے، ارے تمہارا کیا خیال ہے، ان اتاکم، اگر آ جائے تمہیں عذابہ، اس یعنی اللہ کا عذاب آ جائے، بیاتن راتوں رات، او نہارن یا دن دن میں، ماذا یستعجلو تو کیا جلدی مچا رہے ہیں، منہ کس بات پر جلدی مچا رہے ہیں، المجرمون مجرم۔ ابھی رات کو آ جائے تو تمہیں کیا ملے گا، سب کچھ کھو بیٹھے نا، دن میں آ جائے، کل صبح آ جائے تو تمہیں کیا ملے گا، کھو بیٹھے نا، تو لہٰذا واپس آ جاؤ نا، توبہ کر لو، اللہ کے رستے پر چلو۔ یہ شور مچانے کا تو کوئی فائدہ نہیں کہ کب عذاب آئے گا، وہ تو جب آئے گا تو آ جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا، تم امتحان میں کامیاب ہوگے کہ نہیں، تم اس کو دیکھو اور جلدی امتحان کی تیاری کرو۔ فرمایا کیا سما پھر، اذا ما جب کہ واقعہ جب کہ وہ آ جائے گا، آمن تم بھی تم اس پر ایمان لے آؤ گے، جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لاؤ گے، اس لیے پوچھ رہے ہو۔ وقت کن آل، جب عذاب آ گیا اور پھر تم ایمان لے آئے تو تم سے پوچھا جائے گا آل آنا، آ کے معنی کیا، الآن کے معنی اب، آل آنا کیا اب، یعنی اب کوئی فائدہ نہیں، اب ایمان لانے کا، جس دن ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا کیا اس دن ایمان لاؤ گے، آل آنا تمہیں کہا جائے گا تو کیا اب، وقت کنتم بھی تستعجلون، اور خود ہی تو اس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ان لوگوں کو کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا چکھو، ہے ٹیسٹ کرو نا ذرا، عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، اب ہمیشہ کی بے سکونی، بے چینی، تکلیف والی زندگی اب برداشت کرو۔ حل تجزونا، کیا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مگر، بما کنتم تکسبون، جو کہ تم کمایا کرتے تھے، اس کے علاوہ تمہیں بدلہ ملے گا نہیں، جو کرتے تھے وہی بدلہ ملے گا۔ تم نے نبیوں کو جھٹلایا، اب تمہارا بدلہ ایمان والوں جیسا نہیں ہوگا، تم ایمان لائے، تمہارا جو بدلہ ہے وہ کافروں جیسا نہیں ہوگا۔ وہ یستنبئونک احق ہو، اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یستنبئون وہ خبر لیتے ہیں، کا آپ سے، احق کیا حق ہے ہوا یہ بات، اتنا سمجھایا پھر پوچھتے یار واقعی سچ ہے، کل فرما دیجئے، ہاں، ارے ہاں، وربی، یہاں وہ قسم کے معنی میں ہے، وہ کس معنی میں ہے، قسم ہے رب مولا کی، رب بھی میرے مولا کی قسم،
ای و ربی، ہاں اور میرے رب کی قسم، انہو لحق، یہ حق ہی ہے، یقیناً یہ حق ہے۔ ان بھی تاکید کے لیے، اور حق سے پہلے لام بھی تاکید کے لیے، اس سے پہلے رب سے پہلے وہ قسم بھی تاکید کے لیے، اور ای بھی تاکید کے لیے۔ کتنی تاکیدیں آئی ہیں اس بات پر، ہاں میرے رب کی قسم یقیناً یہ حق ہی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں ہوگے عاجز کرنے والے، یعنی جب قیامت آ جائے گی تم اسے پوسٹ پون کروا دو، تم اسے ذرا ہلکا کروا دو تک عذاب کو، تمہارے اندر پاور ہو تم اس کو کمزور کر دو، فرمایا ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اس کو کسی قسم کا اس میں تم ایرر نہیں ڈال سکو گے۔ یہ تمہاری کمپیوٹر پروگرامنگ نہیں ہے جس پروگرامنگ میں آپ تھوڑا سا ایرر ڈال کے اس کو کمزور کر سکتے ہیں، یا وائرس بھیج سکتے ہیں، یا ہینگ کر سکتے ہیں، یا اسے ہیک کر سکتے ہیں۔ یہ جب ہوگا اللہ کی پروگرامنگ ہے جو ہو کر رہے گی، اور اس کو کوئی نہیں ٹال سکے گا۔